أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ذكر من وزعه يعطى استغفر الله واستغفرك وقصد وجد الله الله الرحيم مکہ پاک اور مدینہ پاک دونوں جگہ اعلی موقت اور اعلی عشق کے دلوں میں بستے ہیں اور ان کی یاد ہر وقت پل پوتر پائے رکھتی ہے اور ان کے بیاس کے خیال میں ان جگہوں کے خیال میں کوئی رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو حاضری نصیب کرے جس طرح آج وہاں لوگوں کو حاضری نصیب ہو رہی ہے، ان لوگ جا رہے ہیں، اس طرح اللہ پاک آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے اور جن کو نصیب فرمائی ہے بار پاک نصیب فرماتا ہے۔ مکہ پاک بھی مرکز عقیدت تمہارے لیے اور مدینہ شریف بھی مرکز عقیدت تمہارے لیے۔ مکہ اللہ پاک کا گھر ہے اور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قرار ہے، جلوہ گاہ ہے، اس لیے دونوں کے ساتھ عقیدت دونوں کے ساتھ واقعت ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ سے جب تشریف لے گئے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت بادل ناقاس تھا اور ازردہ حالت میں گئے تھے اور روکے ہوئے گئے تھے۔ اور کہا تھا کہ اے مکہ ان سے زیادہ پیارا شہر مجھے کوئی نہیں ہے دنیا ہے، اگر میرے گاؤں میں مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا، اس حد تک مجھے تنگ نہ کیا ہوتا کہ مجھے میرا یہاں رہنا دشوار ہو جائے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، پھر روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے چلے جائیں جہاں سے۔ وہاں جس جگہ گئے تو اس کا نام یثرب تھا، تو یثرب میں گئے، وہاں جا کے ڈیرے لگائے تو یثرب کی آب و ہوا بہت خراب، بلکہ یثرب کو یثرب کہتے اس لیے تھے کہ وہ تباہی اور بربادی وہاں پہ گویا کہ پنجے گاڑے بیٹھی تھی، اور جو آدمی بھی جاتا تھا وہاں کسی میں کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی وہیں جا کے بیمار ہوئے تھے اور وہیں وبا کے بعد ہے۔ بیماریوں کا گھر، سخت قسم کی نامناسب آب و ہوا، گندا پانی اور گندی آب و ہوا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ڈیرے لگائے تو وہاں بیمار پڑ گئے، تو حضرت بلال بیمار پڑ گئے، حضرت صدیق اکبر بیمار پڑ گئے، اور یہ سارے چونکہ مکہ کے پر بندہ تھے۔ مکہ کا پانی تو دنیا کا شفاف پانی آب زمزم اب تک چل رہا ہے اور اسی طرح صاف شفاف ہے۔ یہاں کے لوگ بہت شفاف پانی پیتے تھے، بہت طاقتور پانی پیتے تھے، وہ ایسا پانی ہے کہ کھانے کو نہ بھی ملے تو وہ پانی خود ہی کئی دنوں تک آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بڑی اس میں توانائی ہے، بہت عمدہ پانی ہے۔ مدینہ میں پانی بہت خراب تھا، آب و ہوا سخت خراب تھی، یہ سارے بیشتر لوگ کی باہر ہو گئے، روکے تھے مکے کو یاد مار کر کے۔ حضرت بلال خاص طور پر روتے تھے اور شعر پڑھتے تھے کہ اللہ علی تنہ لیلتا بوادن وعودی اصغر مجرید، کب وہ دن آئیں گے کہ میں دل غازی نہیں جاؤں گا جہاں اس پر جلیل دی میرے بھائیاں نہیں ہیں، وال اردن میاہ مجنہ سے، اور کبھی وہ مجنہ کے پانی، مجنہ ایک پانیوں والی جگہ تھی، مجنہ کے پانیوں پر کب جانا نصیب ہوگا۔ وال یبدو انی شعبۃ و تقیل، شعبہ اور تقیل کے بہار مجھے کب نظر آئیں گے، ان کو یاد کر کر کے روتے تھے، بخار چڑھے ہوئے تھے پر یادیں کرتے تھے سب۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ سارے رو رہے ہیں، یہ عیادت کی ہوئی رہی تھی ان کے تو بتایا جی کہ سارے رو رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ
ام حبب لنا المدینہ کحبنا مکہ. باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے ایسے ہی جیسے مکے کی محبت ڈالی ہوتے ہیں. اور اس کی بیماریاں جو ہیں وہ یہاں سے اس کی وبائیں اور بیماریاں جہفا کی طرف منتقل فرما دے, اس کو بیماریوں سے محفوظ فرما دے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ وہ اسے جو بیماریوں کا منبع اس چشمہ تھا اور بیماریاں اس میں لپٹی ہوئی تھیں, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اور آپ کی دعا کی برکت سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بیمار کائے کھاتا تھا, کسی کے ٹانگ میں درد ہوتا تھا, کسی کے بازو میں درد ہوتا تھا, کسی کے سر پہ درد ہوتا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لحاظ دار انگلی پر لگاتے تھے, اس کو زمین پر رگڑتے تھے اور پھر وہ انگلی اس کے سر پر پھیر دیتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ تربتوار دینا بری کا دبا دینا یشوا سکیمنا, اللہ کے نام سے تربتوار دینا ہماری زمین کی مٹی بری کا دبا دینا, ہم میں سے کسی کے خون کے ساتھ ہم میسج کرتے ہی ہے تو یشوا سکیمنا کو ہمارے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ تکبیر میری سال تنانتے وہ زمین جو بیماریوں کا گھر تھی وہ ارض شفا پا خاک شفا, وہ ایک خاص جگہ وہاں پر خاص بیماریوں کے علاج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی. بخار ہوتا تھا کسی کو, بہت سے لوگ قبا کے لوگ آئے بخار کی شکایت کی, فرمایا وہ جو تمہارے پاس وہ فلانی جگہ پٹی ہے وہاں اس کو اپنے بدن پر ملو اللہ تعالیٰ کو میں شفا دے گا. انہوں نے کہا کہ وہ بٹی اپنی بدن پر بن ملی, بخار دور ہو گئے, ٹھیک ٹھاک ہو گئے سارے. تو وہ ارض شفا بن گئی, بیماریاں وہاں سے دور ہو گئی اور محبت ایسی مدینے کی لوگوں کے دلوں میں بسی کہ وہی لوگ یہ مکے کے لیے تڑپا کرتے تھے, پریشان ہوا کرتے تھے, پھر وہ مکہ جاتے تھے اور وہاں جلدی سے واپس آنے کی کرتے تھے. مدینے کی محبت ایسی دل میں رچ بس گئی تھی کہ پھر مدینے کے علاوہ کوئی جگہ ان کو اچھی ہی نہیں لگنی ہے. جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت انصار کا یہ خیال تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں جائیں گے. یہ ان کو خیال آیا, ان کا خیال آیا کہ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی صاحب, یا آپ کا خاندان, یا آپ کی جائیداد, یا آپ کے بھائی مکانات, ان کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے پاس کیوں جائیں گے. اس وقت تو یہ کہتے تھے یہاں کے لوگوں کے ہاتھوں تانگ آئے تھے, اب مکہ فتح ہو کے اب سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت میں شامل ہو گیا, تو اب اپنے خاندان کے پاس, اپنی آبائی جائیدادوں کے پاس اور اپنے گھر والوں کے پاس ٹھہریں گے, ہمارے پاس پر لگو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں کر رہے تھے انصار اس وقت جب مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہوا, انصار یہ باتیں کر رہے تھے آپس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت آزردہ ہے, پوچھا کہ کیوں آزردہ ہو گئے ہو, کیوں پریشان نظر آتے ہو. کہا یا رسول اللہ اس خیال سے پریشان ہیں کہ آپ ہمارے پاس تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے آپ کا جینا دشوار کر دیا تھا, اب تو یہاں آپ کی سلطنت ہو گئی, آپ کی حکومت ہو گئی, اب ہمارے پاس کیوں جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے تم نے, میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ المحیا محیاکم والممات مماتکم, میرا جینا تمہارے جینے کے ساتھ ہے اور میرا مرنا تمہارے مرنے کے ساتھ. میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے. پھر کوئی یہ سارے وہاں رہے جا کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 10 سال گزارے, پھر بعد میں خلفائے راشدین آئے, سارے وہ مکے کے شہدائی, مکے کے عاشق اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ فرزقنی شہادتاً فی سبیلک وموتاً فی بلد حمیدک. تو حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے رستے پہ شہادت نصیب فرما, لیکن میری موت کی ہے تیرے محبوب کے شہر میں ہونی چاہیے. اس شہر کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہوئی, بڑا تعلق ہوا, بہت غیر معمولی
ایک قسم کی رابطہ اس شہر کے ساتھ لوگوں کا ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہاں پر موجود تھی، حضور خود دنیا سے چلے سر تھے لیکن قبر موجود تھی۔ وہ بطخ صبح جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، میری صبح اس کے لیے واقف ہو گئے۔ تو پھر قبر کے ساتھ لوگوں کی بڑی وابستگی تھی، بڑا تعلق تھا۔ ایک زبان تھا کہ یہ قبر کچی تھی، اسی طرح سے جس طرح سے ساتھ بنائی گئی تھی حجرہ پاک 200 حجرہ پاک میں حضرت مائی عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں وہ قبر تھی۔ کسی کے لیے وہ دروازہ کھولتی تھی تو وہ جا کے قبر انور کا دیدار کر لیتا تھا۔ عام طور پر دروازہ وہ بند رکھتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں وہاں مزار بن گیا، عالیشان مزار بنا، لیکن اس کے ساتھ محبت اور عقیدت ہر دور میں اسی طرح رہی، اسی طرح قائم رہی۔ اس وقت کے لوگ جاتے تھے، اور آج محبت لوگوں کا جانا ایک عجیب نوعیت کا ہوتا ہے۔ حضرت عتبی رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ پاک میں وہاں پر موجود تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواعظ شریف کے پاس ایک بدو آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عرب کے لوگوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ بڑا سردار مر جاتا ہے، جب بڑا سردار مر جاتا ہے تو اس کی یاد میں اس کے لیے بہت سے غلام آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یا رب العالمین، بہت بڑے سردار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور میں تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، آیا ہوں تیرے دربار پر۔ جس طرح عرب جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، مجھے بھی جہنم سے آزادی عطا۔ پھر انہوں نے چند شعر پڑھے، وہ شعر اب بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں روضہ پاک پر۔ کتنی قبولیت حاصل ہوئی ان شعروں کو، کتنی پذیرائی ملی کہ وہ روضہ پاک پر اب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سب ہے وہاں پر طوبیٰ لقبر تنگ ساکن اذ میثاق وفیہ الجود والکرم۔ کیا مبارک ہے وہ قبر یا رسول اللہ، انگ ساکن ہو جس کے آپ رہ رہے فیہ الافاق، اس میں آپ جو رہ رہے ہیں تو باقی اس کی بھی اسی کے اندر ہے، وفیہ الجود والکرم، اور سخاوت اور کرم وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ یہاں سخاوتیں ہوتے ہیں، بخششیں ہوتی ہیں، کرم ہوتے ہیں دنیا پر۔ فیہ الجود والکرم، جود و کرم اسی قبر کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے شعر پڑھے اور فرمایا یا خیر من دفنت بالقاع نظم فطاب من طیب عنک القاع واللقم۔ اے وہ ہستی کہ جتنے لوگوں کے بدن زمین کے اندر دفن کیے گئے ہیں ان میں سب سے بہترین بدن آپ کا ہے یا رسول اللہ۔ فطاب من طیب عنک القاع واللقم، جب وہ مبارک بدن اس زمین کے اندر رکھا گیا، فطاب من طیب عنک القاع واللقم، تو سارے میدان بھی خوشبو سے مہک اٹھے، سارے کیلے بھی خوشبو سے مہک۔ اور انت الشفیع الذی ترجی شفاعتہ، انت الشفیع الذی ترجی شفاعتہ، آپ بھی وہ شفیع ہیں جن کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ علی الصراط اذا ما زلت القدم، جب صراط پر قدم لڑکھڑائیں گے اس وقت آپ کی شفاعت کی امید ہم رکھتے ہیں۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور آپ کے صاحبین، آپ کے ساتھی دو عمر اور ابو بکر، لا انساہما ابدا، میں آپ کو بھی کبھی نہیں بھولوں گا۔ بل السلام علیکم ما جری القلم، میری طرف سے سب پر سلام ہو جب تک قلم جاری ہے اور جب تک تسخیر کا کام جاری ہے۔ سناتے گا یہ شعر آپ بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور اسی طرح کے
شخص آئے امام اسمعی کہتے ہیں، یہ دور بدو آئے اور انہوں نے آگے یہ حدیث کی کہ باری تعالیٰ شیطان تیرا دشمن ہے اور تو رب العالمین ہے، یہ تیرے محبوب ہیں جن کی قبر پر میں آیا اور میں بندہ گناہ گار تیرا بندہ۔ اب باری تعالیٰ اگر تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ شیطان خوش ہوگا کہ بھئی ایک آدمی جہنم میں چلا گیا، اب تیرا محبوب یہ ہے وہ آزردہ ہوگا، وہ دکھیا ہوگا کہ میرا قدسی جو ہے وہ جہنم کو چلا گیا اور میں بیچ میں ہم ہر گردشوں کا بلاتی ہے۔ لیکن باری تعالیٰ اگر ایسے ہو کہ تو مجھے معاف فرما دے، مکمل میری بخشش فرما دے، تو پھر یہ ہوگا کہ اس صورت میں شیطان ناراض ہوتا اور تیرے محبوب کے ہے وہ خوش ہو جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا رب العالمین، اس لیے میری مغفرت فرما دے، اپنے محبوب کو خوش کر دے، شیطان کو ناراض کر دے۔ یہ دعا کر کے وہ چلے گئے۔ امام اسمعی کہتے ہیں کہ مجھے غیر سے بتایا کیا کہ اس شخص کو جا کر بتا دو کہ اس کی دعا قبول ہو گئی اور ہم نے اس کی مغفرت کر اصل میں گفتگو کا قرینہ اور آرزو پیش کرنے کا سلیقہ یہ بھی ایک عطا ہے اللہ پاک کی، وہ اچھے طریقے سے بات پیش کی جائے تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، اللہ پاک کی لطف لیتا ہے اس سے اور اس آدمی کا کام بن جاتا ہے۔ یہ بدو لوگ تھے اور ان کو پہلے کسی اللہ آداب کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بسریتی ہوئی اور آپ کا عشق ان کے دلوں میں رچا بسا تو وہ ایسے ایسے ادب کے حیران پر بزارے کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ پھر ان کی پذیرائیاں بھی خوب ہوتی تھی، جتنا کسی کا دل کا طالب ہوتا ہے، جتنا کسی کا ربط ہوتا ہے، اسی تناسب سے وہاں پذیرائی بھی ہوتی ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے دور کے بزرگ ہیں اور ان کے دور میں یہ عجیب واقعہ پیش ہوا، انہوں نے بارگاہ نبوت پر حاضر ہو کر یہ شعر پڑھے، فی حالت البعد روحی کبتور سے دعا تو قبل اللفظ عنی غیر نائبتی، جب میں دور تھا اس وقت میں اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا، وہ یہاں کی زمین چومتی رہتی تھی، میرے قائم مقام ہو کر چومتی رہتی تھی سرزمین کو۔ وَهَذِهِ دَولَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ، اور یہ بھی یہ آج جسمانی طور پر حاضر ہو گیا ہے، جو میرے جسم حاضر ہے۔ قَمْدُ الْجَمِينَ دَقَيْقَ صَابِحَ شَفَدِي، آپ اپنے ہاتھ سے ربا نکالیے تاکہ میرے ہونٹ مسا لے لے اس کو جھوم کر۔ تو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور 90,000 مجمع کی موجودگی میں قبر انور شق ہوئی اور آپ کا دست مبارک چمکتا دلکتا باہر۔ حضرت احمد کبیر رفاعی نے آنکھوں بڑھ کر ان پر اپنی ہونٹ رکھی اور اپنی آنکھوں سے لگائے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا مشہور ہے، معروف ہے، ان کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک نظم لکھی، نعت لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے۔ امیر مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مکے پہ جا بھی آیا ہوا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، اس کو روکو۔ میرے بادشاہ نے گرفتار کر لیا، اس کو روک لیا۔ تو امام کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے اور کس آدمی کو جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کر لیتا ہے، بادشاہ کے منع کرنے کے باوجود وہ کسی اور راستے سے
نکلا روانہ ہو گیا مدینے سے کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں آئے میرے مکہ کو اور کہا کہ وہ میں نے مجھے کہا تھا کہ اس کو روکنا ہے اور وہ تو آ رہا ہے. بادشاہ نے پھر آدمی میں پہلے تو صرف پناہ دیا تھا جانے سے, رکاوٹ ڈالی تھی کہ مت جائے, اب جو ہے وہ باقاعدہ ان کو جہل میں ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو خواب میں آئے اور اسے کہا کہ نہیں, میں نے یہ جو کہا تھا کہ اس کو روکنا ہے کہ یہ گناہگار کے مجرم شخص نہیں ہے, وہ بڑا پیارا بنا ہے, اس کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ رکھو, اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ, اس کو جہل میں مت ڈالو, تو اس کو پوری تقریب اور تہذیب کے ساتھ رکھو, لیکن کدھر نہ آنے دینا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک نعت بھی کی ہے اور اس نعت میں مجھ سے احتجاج دی ہے کہ ذرا پڑھ تشریف لائیے. تو اب اگر اس نے آ کر پڑھ دی تو میں باہر نکل رہوں گا, میں صبر نہیں کر سکوں گا اور بڑا ذکرہ بھاگ جائے گا, اس لیے اس کو منع کرو اس پاس سے. چنانچہ بادشاہ کو بڑے عزت و احترام سے روک دیا, آنے سے منع کر دیا. وہ مشہور بات فارسی کی, ترحم یا نبی اللہ ترحم زما یوری برات الجامعات, یا رسول اللہ ہم پر رحم کیجئے, ہم پر کرم کیجئے, زما یوری آپ کی فراق کی وجہ سے برآمد جامعات, لوگوں کی جان نکلی جا رہی ہے, اس لیے ہم پر کرم فرمائیے اور ہم پر نگاہ عنایت فرمائیے. اس میں فرماتے ہیں وہ جو خاص مصرع ہے وہ جس میں وہ ابتدا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تیاری فرمائیے اور بیع آنے کی تیاری فرمائیے, جوتیاں پہنی ہیں, عدیم تائے ہے لالید بات, شراک از رشتہ جا ہائے مات. کہتے ہیں کہ جوتیاں پہنی ہیں اور ان کے قسمیں جو ہے وہ ہماری جانوں سے قسمیں بنا جوڑ میں ڈالتی. عجیب عجیب تخیلات ہیں. اور پھر ان سے تیاری کرتا ہے کہ آخر میں کہتے ہیں کہ بیروغ آبر سر از برد یمانی, بیروغ آبر سر از برد یمانی, اپنا سر جو ہے وہ یمانی چادر سے, تیسرے بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمانی چادر اوڑا کرتے تھے, سرخ رنگ کی چادر تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوڑا کرتے تھے, وہ برد یمانی. تو ہمارے راجاوی کہتے ہیں کہ بیروغ آبر سر از برد یمانی, برد یمانی سے اپنا سر باہر نکالیے. اور کیا خوبصورت مصرع کہا ہے, نچوڑ حسن و جمال کا. فرمایا کہ روئے تس کو صبح زندگا, کہ روئے تس صبح زندگا, زندگی کی صبح آپ کے چہرے سے ہوتی ہے, اپنے چہرے کا دیدار کرائیے. کہ روئے تس کو صبح زندگا. دو حضور نے فرمایا کہ اس نے نعت لکھی ہے, وہ نعت اگر اس نے پڑھ دی یہاں آ کے تو پھر میں صبر بھی کر سکوں گا, میں باہر نکلوں گا اور بڑا فطرہ طرفہ ہوگا. تو یہ اپنی اپنی احتیاط ہوتی ہے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربط جس کا جتنا ہوتا ہے اتنی اس پر عنایت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب علم ہوتا ہے, ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا دعوت دی ہے, اور وہ باقاعدہ پہلے سے پیش بندی فرما رہے تھے کہ نہ آئے, اور وہ آ رہا ہے, رک گیا ہے, وہ پھر نکل کر آ رہا ہے. کہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھیں. تو اس لیے وہ سارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور کرم سے ہوا. لیکن کبھی کبھی عنایت اور کرم اس طرح بھی ہوتا ہے, کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جائے آدمی اور وہاں پر دست مبارک چلائے, اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس کو آنے سے منع کرو کہ میں اگر باہر نکل آیا تو فتنہ بنے گا. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ہے حضرت احمد کبیر رفاعی, انہوں نے
تھوڑا بتا البتہ تھا وہ ممکن تھا وہ تو یہ کہہ رہے دے دے اپنا قصب مبارک بار کریے ہم تو جمیلہ کا کہتا صاحب عائشہ تھی تو وہ ہاتھ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکل آیا یہ تو خود حضور کو باہر نکلنے کا کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے بیرو آپ سرد بن جمالی اپنی اس چادر سے اپنا وہ چہرہ باہر نکالیے کہ روح ہے تو اس کو صبح زندگانی تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے اگر باہر یہ لاتے تو بہت بڑا فضلہ بکتا اور بہت بڑا ایک ہنگامہ بن جاتا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ اس طرح محبت کا یہ پیار بڑی محبتی یہ پیار بڑی خبتی ہے بظاہر خبتی ہے اور اندرونی کا پر اتحاد جی کا پیار ہے یعنی وہ میرا اتنا پیارا ہے کہ اگر مجھ سے اس نے التجا کر بھی آ کر تو پھر میں اس کی التجا کو رد نہیں کر سکوں گا ان کو کہا محبت کی ادائیں ہیں یہ بھی محبت کی ادا ہے وہ بھی محبت کی ادا ہے یہ جو لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں ان کو اپنے اپنے طریقے سے اوپر فیض بھی ہوتے رہتے ہیں اللہ پاک کو سب کو دربار کے حاضر نصیب فرمائے.